اینگر، غصہ حرام ہے. یہ غصہ آنے کی وجہ ایک تو قلبی کمزوری بھی ہوتی ہے. انسان جب کمزور ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، غصہ. وہ غصہ کرتا ہے بات بات پہ، اور سب سے زیادہ غصہ آپ غور سے دیکھیے، وہ غصہ اپنے سے کمزوروں پر کرتا ہے. اپنے بیوی بچوں پر غصہ کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں پہ، چھوٹے بھائی بہنوں پر غصہ کرتا ہے. غصہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی فرسٹریشن، اپنی اندر کی جھجکداہٹ، اپنے اندر کی پریشانیاں وہ کہاں نکالے. تو وہ بیچارہ غصے میں آتا ہے اور غصے کا اظہار اپنے سے کمزوروں پر کرتا ہے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی چھوٹا آدمی بڑوں پر غصہ کیا. آپ ہمیشہ دیکھیں گے بڑے آدمی نے چھوٹوں پر غصہ کیا. آپ کبھی نہیں دیکھیے گا کوئی کمزور بڑے پر غصہ کیا. نہیں، بڑے کمزور پر غصہ کرتے ہیں. آپ نوکری جہاں کرتے ہیں، آپ دیکھیے آپ کا باس آپ پر غصہ کرے گا چونکہ وہ بڑا ہے. آپ کو کچھ بھی ہو جائے آپ غصہ نہیں کرتے. کیوں؟ آپ تو اپنے بیوی بچوں پہ خوب غصہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے اوپر خوب غصہ کرتے ہیں، لیکن اپنے باس پر، اپنے مالک پر، طاقتور لوگوں کے سامنے غصہ نہیں کرتے. تو غصہ حرام ہے، لیکن غصہ کو چینلائز بھی کیا جا سکتا ہے، غصے کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. جب انسان غصہ کرتا ہے شیطان اس کو استعمال کرتا ہے. آپ غصے کو قابو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر غصہ آئے آپ منہ گھما لیں. غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، سمجھتے ہوئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. آپ غصے میں پڑھیں، اس کے بعد پھر بھی غصہ نہ ہو اترے تو وضو کر لیں. پھر بھی اگر نہ ہو آپ بیٹھ جائیں، آخر میں لیٹ جائیں. چند منٹس کی یہ کہانی ہوتی ہے، پھر غصہ خود بخود جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. اینگر، غصہ انسان کو اندر سے جلاتا ہے، خود کو تکلیف دیتا ہے. جس پہ غصہ کرتا ہے اس کو وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کا دشمن یا آپ کا کنفرنٹ بن جاتا ہے، لیکن غصہ حرام ہے. غصے میں انسان اپنے مرتبے کو بھول جاتا ہے. غصہ انسان کو انسان کے لیول سے گرا کر حیوانیت کی طرف لے کر آ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہم کون ہیں، میرا رشتہ کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میں کس مقام پر ہوں، مجھے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی چاہیے. لیکن چونکہ غصے میں ہے، غصہ اسی لیے بھی حرام ہے کہ غصہ انسان سے وہ کام کرواتا ہے جو عام نارمل حالت میں انسان نہیں کر سکتا. پھر صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، پھر سیڈنس رہ جاتی ہے، پھر دکھ اور دکھ ہی اس کا مقدر بن جاتا ہے. 2 منٹ کے غصے پر اگر قابو پا لیا جائے یہ سوچ کر کہ غصہ حرام ہے، یقیناً اس وقت دماغ کام نہیں کرتا کہ وہ حلال اور حرام کی ڈیفینیشن میں جائے، لیکن صرف وہاں سے اپنے آپ کو یو ٹرن کر لے، اس جگہ سے اپنے آپ کو گھما لے، اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے، اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے چہرے کو چھپا لے. یقیناً غصے پر قابو پانے کے لیے بے شمار طریقے ہیں. سنت طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اپنی زبان میں بلے سے پڑھ لے. چونکہ جب ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے یقین کیجئے اللہ سے بڑھ کر جاہو جلال مرتبے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ کو غصہ نہیں آتا میرے اس قدر خطا، اس قدر ہم گناہ کرتے ہیں، اس قدر ہم غلطی جان بوجھ کر کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کو غصہ نہیں آ رہا ہے. اللہ چاہے تو زمین کو ہمارے لیے زمین دھسا دے اور ہم غرق ہو جائے. اللہ چاہے تو آسمان ہمیں اٹھا لے. اللہ چاہے جو چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن
اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے تو اللہ ہی کے 99 ناموں کی صفات کی جھلک اللہ کے بندوں میں ہے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات بنایا ہے تاکہ اللہ کی رحمانیت، رحم اس کے دل میں ہو۔ غصہ دوسروں پہ کرنے سے پہلے سوچیے گا کہ اگر کوئی دوسرا آپ پر غصہ کرے تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ غصہ دوسروں پہ کرنے سے پہلے سوچیے گا ہماری کس قدر گناہیں، کس قدر خطائیں، کس قدر بددیانتی، کس قدر جرم، کس قدر ناانصافی، کس قدر بے انصافی، کس قدر سنگدلی کا مظاہرہ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ پھر بھی میرا رحمان الرحیم مجھے موقع دے رہا ہے، غصہ نہیں کر رہا ہے، موقع دے رہا ہے توبہ کا کہ توبہ کر لے۔ غصہ حرام ہے، غصہ اس لکڑی کی طرح ہے جو خود کو جلاتی ہے۔ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ ماں سوائے اپنا۔ غصے سے صرف میرا غصہ مجھے نقصان پہنچاتا ہے، میں اپنے غصے سے کیا کسی کا نقصان پہنچا پاؤں گا۔ غصے سے بچیے، غصہ حرام ہے، غصہ نقصان دہ ہے، غصے کا انجام بربادی ہے، غصے کا انجام تباہی ہے، غصے کا انجام پچھتاوا ہے۔ غصہ اینگرنیس اپنے دل و دماغ سے نکالیے، یہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو غصے پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے غصے پہ قابو پانے کے لیے اپنے منہ کو بند کر لے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، مگر غصہ نہ کریں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی غصہ آ جائے، اگر کچھ ہو جائے تو فوراً ٹرن کر کے اپنے جسم کو حرکت دینا شروع کر دے۔ میں تو کرتا یہ ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سے جمپنگ سٹائل میں لے کر آ جاتا ہوں۔ پھر بھی غصہ ایک فطری سا عمل ہے، غصے پر قابو پائیے، زندگی آسان بنائیے۔